پانچواں پارہ ہے سورہ نساء، اور سورہ نساء کے 9 رکوع ختم ہو چکے، 10واں رکوع جاری ہے، 10ویں رکوع ابتدا سے ہے۔ پانچویں پارے کے 6 رکوع ختم ہو چکے، 7واں رکوع ابتدا سے ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 71 آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وإن منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصیبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، خذو لے لو، پکڑ لو، حذرکم اپنے ہتھیار، فانفروا پھر نکلو، ثباتن الگ الگ، یعنی الگ الگ ہو کر، تھوڑی تھوڑی فوج ہو کر، مطلب الگ الگ ٹکڑوں میں، او انفروا جمیعا یا نکلو سب اکٹھے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ اور آپ میں سے بعض ایسے ہیں کہ البتہ ضرور بھی ضرور، لَمَن لَيُبَطِّئَنَ ضرور بھی ضرور دیر لگائے گا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ پھر اگر تمہیں کوئی پہنچی مصیبت، قال تو وہ کہے قد انعم اللہ علیہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا کہ میں اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، جب تم پر مصیبت پہنچی تو اس وقت میں تمہارے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ اور اگر پہنچا تم پر اللہ کی طرف سے فضل، من اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ تو اس وقت کہنے لگے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ گویا کہ نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی، یا لیتنی ہائے کاش کنت معہم میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما تو پاتا بڑی کامیابی۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ سو چاہیے کہ آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، الذین یشرون الحیات الدنیا وہ لوگ جو بیچتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، ومن یقاتل فی سبیل اللہ اور جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں، فیقتل پھر اگر مارا جائے، او یغلب یا غالب آ جائے، تو فسوف نؤتیہ البتہ ہم اس کو دیں گے، اجر عظیما بڑا اجر ہم اس کو دیں گے۔ یہ منافقین کا تذکرہ پہلے سے ہی چل رہا تھا، اور منافقین کی جو کارثانیاں تھی جس وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور بغض، صحابہ سے اس کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، انہی میں ایک یہ تھا کہ منافق پہلے کہتے تھے کہ جہاد کا حکم نازل ہونا چاہیے، کیونکہ شروع میں جہاد کا حکم نازل نہیں تھا، مقابلے کا حکم نہیں تھا، بس صرف یہ دعوت 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 دعوت، بس وہ آگے سے مقابلہ کرے، اس کا مقابلہ کر کے مطلب جہاد کی صورت اختیار کرنے کا حکم نہیں تھا۔
اور صحابہ انتظار کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ منافقین بھی بات کہتے تھے کہ کاش آیات جہاد نازل ہو نا تو ہم ان کافروں کو یہ کر دیں وہ کر دیں، مطلب بھڑکانے کے۔ لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہو گیا بس پھر وہ آگے پیچھے کرتے تھے۔ اور اس میں بھی یہ کرتے تھے، غالباً عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا وہ یہ کرتا تھا کہ خصوصی طور پر کہ جب جہاد کے لیے جاتے نا صحابہ تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا کہ کچھ دیر ٹھہرو، اور دیکھ لیتا، حالات معلوم کر لیتا کہ اگر تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے تو کہتا وہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، مجھے تو ساتھ ہونا چاہیے تھا، ہم اگر ان کے ساتھ ہوتے کاش تو مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا ہے وہ ہمیں بھی ملتا، اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی ہے تو ہماری بھی بلے بلے ہو جاتی، ہماری بھی بلے بلے ہو جاتی۔ تو جیسے آج کل کے زمانے میں دیکھیں کہ ہمارا کوئی جوان کو اچھا کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کے باقی ساتھیوں کی کوشش یہ ہوتی کہ خواہش ہوتی کہ بے شک ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہماری بھی ساتھ جو ہے نا وہ بلے بلے ہو جاتی، اس اچھے کام میں ہم بھی شریک ہو جاتے۔ تو یہ تو ایک اچھی سوچ ہے، اچھی، لیکن منافقوں کی سوچ بری تھی، یعنی ان کا مقصد تو مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کو فائدہ یہ نہیں تھا، مقصد صرف دنیا تھا کہ یہ والا جو دوزخ ہے نا یہ بچنا، اس کا فائدہ دیکھنا۔ اور آج اللہ معاف فرمائے بعض مسلمان کی بھی یہ حالت ہے کہ اس کا مقصد صرف اپنا دوزخ بھرنا ہے، بس یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے کرنے میں دنیاوی اعتبار سے میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے، دینی اعتبار سے فائدہ ہے نقصان ہے، اس چیز کو نہیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے میرا اگر فائدہ ہے تو بس کر دیا، اگرچہ دینی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، کہ اصل مقصد ان کا پیٹ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے نفس کو اس نے اپنا خدا مانا۔ ایسے بندے کو دیکھا تم نے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا مان لیا، یہ وہ آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہی حالت منافقوں کی تھی کہ ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس یہ دیکھتے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، ایک ان کی پرائرٹی ہوتی تھی۔ دوسری یہ کہ جب کہیں اگر مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا، جیسے غزوہ احد میں نقصان ہوا، ابتدائی طور پہ ذرا نقصان ہوا تو پھر تانے دیتے تھے، دیکھا ہم کہتے تھے نا مت جاؤ، اپنا مروا کے آگے پتہ چل گئے، خوش ہو گئے تانے، تاکہ مسلمانوں کے جو دل ہے وہ دین سے متنفر ہو، تاکہ مسلمان واپس پڑھ لیں۔ کام ان کا ہی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مقابل بن کے نا، مد مقابل بن کے، دشمن بن کے وار کرے، اس کے لیے ذرا وار کرنا مشکل ہوتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ جو دشمن ہے تمہارا اس پر تم وار کر رہے ہو، اس کو بھی پتا ہے کہ میرا دشمن مجھے وار کرے گا، اس نے اپنے ڈیفینس کے سارے تدبیر اختیار کی ہوں گی، لیکن ایک آدمی آپ کا اپنا بن کے جو آپ پر وار کرے وہ بہت سخت وار ہوتا ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ جب اپنا ہی آپ پر وار کر رہا ہے، جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرا دشمن بنے گا، یہ میرا نقصان کا سبب بنے گا، تو اس سے کیسے آپ بچو گے؟ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ گھر میں اگر گھر کا فرد ہی کوئی چور بن جائے تو اب گھر کے چور کی پہرے داری کسے کرواؤ گے؟ اس کی چوکیداری کیسے کرو گے جو رہتا ہی آپ کے گھر میں ہے؟ تو خیر منافق یہ کام کرتے تھے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، مقصد ان کا یہ تھا کہ اندر اندر سے قریدیں جتنا جو ہے نا مسلمانوں کو متنفر کرنا چاہیں، مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تاکہ وہ متنفر ہو کے دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منافقوں کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، مسلمانوں تم اپنا ہتھیار اٹھاؤ اور پھر ان جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف نکلو، ان کا مقابلہ کرو۔ اب حکمت عملی کے تحت جہاں پہ دیکھتے ہو کہ آپ یہ دیکھیں، اور کئی مواقع آپ تاریخ پڑھنے کے کئی موقع پر اس حکمت عملی سے، یعنی فن فر ثبات
تھوڑے تھوڑے کر کے، تھوڑے تھوڑے ٹولے کر کے نکلے. اس سے بھی مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم بھی تھی اور اسلحہ بھی کم تھا، لیکن اس اعتبار سے فائدہ ہوا. اس طرح اور بعض اوقات اکٹھے یکدم یکبارگی حملہ کرنا، اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. آپ حضرات کا تعلق چونکہ اسی میں سے ہے، شعبے سے ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک ہمارا پاک فوج کا جوان یہ مجاہد ہے اور اپنے دین کی خاطر اور اپنے ملک کی خاطر اور مسلمانوں کی خاطر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سب کی جو ہے نا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ ان کی قربانی قبول فرمائے کہ اپنی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مثلا آپ کے پاس بندے تھوڑے ہیں تو اگلے بندے پر آپ نے روب ڈالا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے 3-4 بندے بھیجو، پھر جو ہی وہ پہنچے پیچھے سے 3-4 اور بھیجو، جو ہی وہ پہنچے پیچھے سے 3-4 اور بھیجو. تو آپ کے 9-10 بندے جائیں گے، 9-10 بندے جائیں گے، اگلے پہ روب طاری ہو جائے گا کہ پیچھے سے اور ہی آتے جا رہے ہیں، اور آتے، پتہ نہیں کتنے بندے اس کے پاس. اور کئی دفعہ ایسے کئی مواقع پہ ایسا ہوا، تاریخ پڑھ لیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کافروں سے ہوا، یہ حکمت عملی اختیار کی، کافر بات. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگلا بندہ پہلے سے روب میں ہے، آپ یکبار کی اکٹھا سارے حملہ کریں گے تو وہ کتنے پتہ نہیں کتنے زیادہ بندے آ رہے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ غصے میں ہے، ہمارا کیا کریں؟ تو دشمن کے دل میں روب بیٹھ جاتا ہے وہ بات. تو اللہ فرمانے کی موقع کی مناسبت سے جیسے مناسب ہو، جو حکمت عملی ہو، اس اعتبار سے آپ ان کے خلاف نہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. اور پھر کہاں منافقوں کا وہ تذکرہ میں جیسے میں منافقوں کا یہ طریقہ بتلایا کہ تم میں سے بعض لوگ، تم میں سے کہنے کا مطلب یہ کہ جو اپنے آپ کو تم میں سے ظاہر کرتے ہیں حالانکہ ہیں تم میں سے، بظاہر اپنے آپ کو آپ میں سے شمار کرتے ہیں کہ دلی طور پر اسلام تو نہیں قبول کیا، منافق ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب جہاد کا حکم آتا ہے مسلمان نکلتے ہیں تو وہ دیر لگاتے ہیں ہیلے بہانے کر کے. اب اچھی کہ جی میں آ رہا ہوں، میں بچی چھوٹا سا کام کر کے میرے پاس سواری اچھی ہے جی، میں دوڑ کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں، دستی اپنے پاس پہنچ جاؤں. اور اندرون خانہ کیا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر دوڑ کے پہنچ، اور اگر نہ پہنچ سکا تو افسوس کا اظہار کیا کہ کاش میرے ساتھ ہوتا تو فافوز فوزا عظیما، بڑا مال آنا تھا لیکن یہ مال مجھ سے رہے. لیکن اگر مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا تو شکر کرتا، اور دیکھا ہے شکر ہے میں نہیں گیا تھا، شکر ہے میں نہیں تھا ساتھ، ورنہ اگر میں ساتھ ہوتا تو مجھے بھی میری بھی پٹائی ہو جانی. اب ان کی بنیادی جو ان کی بنیادی جو ان کا جو مقصد تھا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا اور کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیے، اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے. وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا، بیچتے ہیں دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے میں، کہ دنیاوی زندگی کو انہوں نے لات ماری ہے. دنیاوی یہ نہیں، مسلمان جو پکے سچے خالصتاً آپ کے ساتھ مسلمان ہیں، ان لوگوں نے اپنا آپ بیچ دیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان مال بیچ دی اللہ کے راستے میں، جنت کے بدلے میں اللہ نے جنت دے دی، سودا ہو گیا. مسلمان تو سودا کر چکا ہے کہ اب اس کی جان اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلے گی، اس کا جو مال ہے یہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرے گا. جان بھی اللہ کی ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہوگی. مال بھی مجھے اللہ نے دیا ہے، اب اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا. اب جب اللہ کا حکم آیا کہ اب اس جان کا نذرانہ تم نے پیش کرنا ہے، پھر جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. ایسے صحابی بھی ہیں کہ شادی ہوئی ہے، سہاگ رات گزاری ہے، غسل بھی نہیں کیا، غسل کے لیے بیٹھے، آواز آئی، ادھر ہی غسل چھوڑا اور جہاں اللہ کے راستے میں نکل گئے اور جان کا نذرانہ پیش کر دیا. غسیل الملائکہ کا لقب دنیا میں پا کر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو غسل، ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے، فرشتے ان کو غسل. پھر جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. کئی ایسے ہیں کہ ان کو کوئی زیادہ نمازیں پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آئی، مسلمان ہوئے
جہاد کا موقع آیا، جان کی نذرانے پیش کر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دین پر خرچ کرنے کا موقع آیا تو اپنے گھر پہ ٹٹول رہے ہیں، جو تاخچے سے بنائے ہوتے ہیں پرانے زمانے میں، ٹٹول رہے ہیں کہ کہیں کوئی سکہ نہ رہ جائے گھر میں، سوئی بھی نہ رہ جائے. والد کا دل بہلا رہے ہیں، والد چونکہ نابینا تھے، دل بہلا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے ان کا تو کنکریاں رکھی ہیں، اس پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں. اور بعض روایت میں تو یوں آتا ہے کہ اپنے جسم کا جو کپڑا تھا وہ بھی چینج، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر سب کچھ نچھاور کر دیا. یہ صحابہ کا طرز عمل تھا. تو پھر جبرائیل بھی سلام لے کر آئے، اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل کو دیکھا کہ اس لباس میں، فرمایا جبرائیل یہ کیسا لباس ہے؟ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ صرف میرا نہیں، آج آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو میرا سلام کو اور اس سے پوچھو کہ کیا اس حال میں وہ مجھ سے راضی ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود پوچھے تجھ سے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یہ دین پر اپنا جان مال نچا. میری دیکھو، مجھے جو کچھ اللہ نے دیا یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب یہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو جائے اس میں میری خوش بختی ہے، نہیں ہوگا میری ناکامی ہے. اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا، اللہ کے دین کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں لڑیے، اور وہ لوگ سو چاہیے کہ وہ لوگ لڑیں اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنے دنیا کو بیچ دیا ہے. گویا دنیا ہماری ہے ہی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے میں کھاتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کے کھاتا ہوں کہ زندہ رہنے کے لیے اللہ نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے. میں اگر سوتا ہوں آرام کرتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کے تو وَإِنَّ لَجَسَدَكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جسم کا بھی تم پر حق ہے. میں اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ اللہ کا حکم سمجھ کے، اپنے نبی کا طریقہ سمجھ کے، اپنی مرضی سے نہیں. اور ایک اللہ والے ان کے مطابق کتابوں میں لکھا ہے ان کے متعلق کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اگر اپنی اہلیہ سے ملتا بھی ہوں تو تب بھی میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھ کے میں یہ عمل کرتا ہوں. اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کبھی بھی میں اپنی بیوی سے نہیں ملا. یہ اس کو کہتے ہیں زندگی گزارنا اللہ کے حکم گزارنا. اس کو کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کو لاٹ مار دی، بیچ دی. کیوں؟ دیکھو اب مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، وہ گاڑی آدمی کسی کو بیچ دے اور اس کا بدلہ بھی اس سے طے ہو جائے کہ یہ بدلہ ہے. اب جا کر آدمی دوبارہ اب بیچنے کے بعد اسے جا کے کہے کہ یہ گاڑی مجھے دے دو، یہ گاڑی میں نے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنی ہے. تو کیا خیال ہے؟ لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوف ہے، سودا کرنے کے بعد تھوک پھینک کے پھر چاٹ رہے. تو اگر تو دیکھو فیصلہ کرنا چاہیے مسلمان کو. اگر تو یہ دنیا کی زندگی، یہ جان مال میں نے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، پھر جنت کی طلب نہ رکھے، پھر جنت کی دعا نہ کرے اللہ سے. یہ جنت کی دعا کرنے کا مستحق نہیں ہے. کیوں؟ جان مال جب اس نے اللہ کو دے دیا، بیچ دیا، پھر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے، تو جب ایک طرف سے وعدہ میں خود اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو ظاہر ہے دوسری طرف سے وعدہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا بات. تو جنت اگر چاہیے تو پھر یہ جان مال اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرنا، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. اور اللہ رب العزت امتحان میں انسان کو ڈالتے ہیں، امتحان آتا ہے اس پر، لیکن اللہ رب العزت غیرتی بادشاہ ہے، غیرت والے ہیں. وہ اللہ رب العزت بندے کا نقصان نہیں ہونے دیتے. جو کچھ بھی اللہ بندے کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے، اس کے لیے وہ خیر کا باعث ہوتا ہے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا.
اور وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یہ بڑے بڑے وعدے اللہ نے فرمائے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور آج کے ساتھ سمجھ کیا جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، یہ صاف صاف بات ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، دو صورتیں ہوتی ہیں نا، یا تو آدمی مارا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے، اور تیسری صورت جو ہے نا وہ اس غالب آنے کے ساتھ متعلق ہے کہ غازی بن جاتا ہے. ظاہر ہے مغلوب ہوگا تو مارا جائے گا، غالب ہوگا تو غازی بنے گا. کا دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بڑا اجر عطا کرتے ہیں. اگر شہید ہو گیا بڑا اجر ہے، اگر غالب آ گیا، دین کی سربلندی کی خاطر اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا لیکن یہ غالب آ گیا، اللہ نے اس کی جان کی بھی حفاظت کر دی، مال کی بھی حفاظت کر دی. لے مال بھی تیرا، جان بھی تیری، اور بھی لے لے، ہم مال غنیمت اور بھی لے لو. کس کا بدلہ؟ کہ تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. رسک، اس کو کہتا ہے رسک. دنیاوی طور پر بھی آدمی جب کوئی کاروبار کرتا ہے نا، اس کے لیے اس کو رسک لینا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کو رسک لینا پڑتا ہے. اور جب رسک لے لیتا ہے تو اگر اس کے مقدر میں فائدہ لکھا ہوتا ہے تو بعض اوقات تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ پیسے کما لیتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ نقصان ہو جاتا ہے اس کو. تو وہ تو اس کی مقدر کی بات ہے، دنیا بقدر مقدر ہے، آخرت بقدر مشقت ہے. آج مسلمان کا جو نظریہ بدلا ہوا ہے، مسلمان جو مار کھا رہا ہے، مسلمان جو نقصان اٹھا رہا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنی ڈائریکشن کو بدل دیا، اس نے آخرت کو بقدر مقدر سمجھ لیا اور دنیا کو بقدر مشقت سمجھ لیا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. آخرت کے لیے جتنی محنت کرو گے، جتنی مشقت اٹھاؤ گے، جتنی کوشش کرو گے، اتنے وہاں پر آخرت میں آسانی ہوتی چلی جائے گی. لیکن دنیا کے اندر وہ تمہیں دنیا ملے گی چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، جو مقدر میں ہوگی. جو مقدر میں نہیں وہ ہرگز نہیں مل سکتی چاہے جتنا مرضی زور لگا. اب جب مسلمان کا یہ عقیدہ پکا ہو جائے تو کیا خیال ہے، وہ پھر جھوٹ بولے گا، وہ پھر کسی سے رشوت لے گا، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ دے گا، کسی کو وہ چوری کرے گا. اس کو پتا ہے کہ مجھے جو چیز میرے مقدر میں ہے وہ ملنی ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ملنی، وہ میرے لیے آئی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ دوست مجھے دعوت دیا کرتے تھے کہ آج جی فلانے صاحب کی جو فلانے کی دعوت ہے اور وہاں پہ پتہ نہیں کتنے قسم کے کھانے پکے ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. میں اس کو کہتا تھا یار مجھے 1% بھی دلی طور پر جو ہے نا وہاں پر جانے کی تمنا نہیں ہوئی. کہتے کیوں؟ اتنے اچھے اچھے کھانے پکے ہوئے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جب مجھے دعوت نہیں ہے، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں وہاں پر جانے کی. کیا تو ہو رہا کہ مجھے کسی نے دعوت دی ہو تو ساتھ اجازت دی ہو کہ آپ اپنے ساتھ مہمان لا سکتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، میں جاؤں میرے لیے جائز ہے، جو مہمان میں ساتھ لے جاؤں میرے لیے جائز ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک مجھے عطا پتہ ہی نہیں ہے، دعوت ہی نہیں ہے، اور میں اپنی طرف سے چلا گیا جا کر، تو میں کہوں میرے لیے ہے ہی نہیں ہے، جو چیز میرے لیے ہے ہی نہیں ہے، میں اس کو دل میں لالچ رکھ کے نہیں کہ مجھے کیا فائدہ ملے گا. اس لیے میرے بھائیو دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جان مال یہ نہ ہمارا ہے نہ ہم اس کے مالک ہیں، یہ اللہ کا ہے. اور اللہ نے ہمیں دے کے نا پھر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اس کو استعمال کرو، اس کو صرف میری مرضی کے مطابق استعمال کرو، اس کا بدلہ میں تمہیں جنت دوں گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو پھر اس جان مال کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. اگر اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہو گویا ہم خود فیصلہ کرنے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا لے لو، خضرکم اپنے ہتھیار کو، فانفروا پھر نکلو، ثبات ٹولے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کر، او انفروا جمیعا یا سب اکٹھے نکلو. وان منکم لمن لیبطئن، بعض تم میں سے ایسے ہیں البتہ دیر لگائیں گے. فإن أصابتكم، پھر اگر تمہیں کوئی پہنچے مصیبت، قد قالت، وہ کہے، قد انعم اللہ، اللہ نے مجھ پر فضل کیا، علیہ مجھ پر، کہ اذ لم اکن معهم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوا. ولئن أصابكم فضل، اور اگر پہنچے اللہ کی طرف سے فضل، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لیقولن، تو اس وقت کہنے لگا، کأن لم تکن بینکم، گویا نہ تھی تم میں، وبینہ،
اس میں کچھ دوستی. یا لیتنی ہائے کاش کنت معہم ان کے ساتھ ہوتا فافوز فوزا عظیما تمہیں بڑی کامیابی پاتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ سو چاہیے کہ وہ لڑیں اللہ کے راستے میں. الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا جو بیچتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی بالآخرہ آخرت کے بدلے میں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں فیقتل شہید ہو جائے مارا جائے او یغلب یا غالب آ جائے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ہم اس کو دیں گے بڑا اجر اپنی طرف سے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. صلى الله على النبي الكريم محمد